سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے۔ وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا، تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا اظہار ہے۔ بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو، روڈ پہ چڑھ جاؤ، سیدھے جاؤ گے، ایک پول آئے گا اسے کراس کرنا، نیچے اترنا، وہاں سے شہر شروع ہو جائے گا۔ پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا، پھر لیفٹ ہو جانا، پھر آگے کسی سے مزید۔ یہ ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے چلانا۔ اس نے کہا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ، جہاں تو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ راستے پہ چلانا ہے، یہ مقام تفکر ہے۔ آپ اس پر غور فرمائیں گے، کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا اور دکھاتا ہے، لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا، فتنے بھی تو ہے نا۔ تو اگر تیری رحمت ساتھ رہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر تو ساتھ چلے تو پھر یہ سفر مشکل ہے۔ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح ہی پہنچ گیا ہوں رب کریم کی بارگاہ تک، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے۔ ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا، پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جدوجہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا۔ جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، ابھی میں نے غلطی کی نہیں لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا۔ اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگے، مقروض بھی اس سے عافیت مانگے، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، جو
دولت کے حصول کے، رزق حلال کے خواہش مند ہے وہ بھی اس سے عافیت مانگے، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگے۔ مالک سے جب سوال کرے، ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی۔ اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دیکھو، میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنی۔ اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے، اللہ ماشاءاللہ، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا لائنیں بنا لو۔ ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا، ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان۔ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی ہے اور قریب بھی ہوتی، پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ آپ غور کریں جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے، بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے۔ دیکھ لیں آپ، حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ، کسی کا بنایا ہوا ادارہ، کوئی بڑی خانقاہ، کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین، کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں مل رہا۔ ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، انہیں اللہ نے تائید دی ہے، فضل فرمایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیونکہ جب رب عافیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ ہمارا ذہن تو تھک جاتا ہے سیاست کرتے کرتے، ہم تو جناب پوری ترتیب سے ہمیں سلیقہ آتا ہے کس طرح کر کے کس بندے کو کیسے قائل کرنا، پورے طور پر ہم وہ ساری زندگی سیاست کرتے رہتے ہیں۔ وہ خاندانوں میں بھی چلتی ہے، گلی محلے میں بھی چلتی ہے، دوستوں میں بھی چلتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتے کھیل کون رہا تھا، اصل میں صلح کرانے والا تھا کہ لڑائی کرانے والا تھا، یہ سب خیر خواہ تھا، یہ سب کی ذہن کے اندر فطور کی آمیزش ہی اس شخص کی وجہ سے تھی۔ ہم چونکہ وہ خاص عافیت اللہ سے نہیں مانگتے، ہماری مخصوص سیاست ہوتی ہے سبھی کو راضی رکھو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کوئی بھی راضی نہیں رہتا۔ کا معنی ہوتا ہے جہاں انسان کو شعور سنبھالتے ہی کچھ چیزوں کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی۔ آپ بولنے کے لیے بھی کسی سے سیکھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چلنے کے لیے بھی کوئی انگلی تھامتا ہے تو پھر انسان کو پیر جمانے کا سلیقہ سمجھ میں آتا ہے۔ انسان اپنی تہذیب سے، ارد گرد کے ماحول سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ احوال زمانہ بھی اسے سکھاتے ہیں، لیکن اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شعوری طور پر اپنے آپ کو طالب علم بنائے۔ اس کا معنی سمجھیں، طالب علم آپ کیا ہیں؟ میں طالب علم ہوں، یعنی میں علم کو طلب کرنے والا، میرے اندر حصول علم کی طلب ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے علم میسر آ جائے، مجھے کچھ مل جائے۔ طالب علم بن کر جب تک انسان وقت نہیں گزارتا
اور جب تک وہ طالب علم کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں سمجھتا اتنی دیر تک اسے شعوری علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ حروف کے مد و جزر کو سمجھ جائے، جملہ بنانے کا طریقہ اسے آ جائے اور بہت ساری چیزوں کی ریب وہ کرنی شروع کر دے، لیکن شعوری علم جو انسان کو شعوری بلندی عطا کرتا ہے وہ اتنی دیر تک نہیں ملتا جب تک آپ ایک طالب علم نہیں بن۔ میں اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم تو دروازہ رسول کے گدا ہیں، ہمیں تو محبوب اشارتاً فرما دیتے نا علم طلب کرو، تو غلام کا کام تو غلامی کرنا ہے۔ ہم تو ٹوٹ کر ان راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں جدھر کریم کی مرضی ہے، اور اگر حضور واضح لفظوں میں کہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو جسے حضور فرض کریں اور اپنے غلاموں پر فرض کریں تو پھر گزرے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم بنا کے وہ شروع سے لے کر آخر تک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ صحیح کے مسائل ایک عالم سے ڈسکس کر رہے تھے کہ صحیح جو صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے حج اور عمرے کے دوران، تو کیا وہ سواری پہ کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے، اور کس صورت میں سواری پہ کرنا افضل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے شعوری طور پر طے کر لیا تھا کہ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے طلب علم کا کہا ہے تو ہم عمر گزار دیں گے اس رستے میں جو رستہ ہمیں مدینے والے محبوب نے بتایا ہے۔ ہمارے مزاج اور شعور کے اندر علم کی طلب کا مزاج نہیں، اور علم کی ضرورت کتنی ہے۔ مکہ کے جو حالات ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھے ہیں ان سے اب میرا خیال ہے ہر مسلمان آگاہ ہے۔ سخت حالات، کڑوے حالات، تلخ حالات، اور ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے حالات، غریبوں کے لیے بڑی مشکلات، ماں باپ تکلیف کا شکار، عورتیں غلام جانوروں کی طرح بکتے، عجیب بے ہنگم سا معاشرہ اور عجیب ظلم و ستم کا بازار گرم، اور سب سے بڑا مسئلہ شرک کا، کفر کا، بتوں کو پوجنے کا۔ آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے وہ نہ تو یہ کہتی ہے توحید پہ عمل کرو، نہ یہ کہتی ہے عورتوں کو حق دو، نہ اس وحی میں یہ حکم ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں بھی ہیں، اپنے وقت پر آئیں گی، لیکن جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے وہ آتے ہی کہتی ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ پڑھو گے تو توحید والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو اخلاق والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو تم خود بخود دیکھو گے سوسائٹی میں اچھے لوگ کس طرح سے وقت گزارتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ہاں پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور جو رب پڑھائے وہ پڑھنا، دین پڑھنا، اخلاقیات پڑھنا۔ اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا معاشرہ سنور جائے گا۔ بعض اوقات تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ان کا حل ایک ہوتا ہے۔ تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں، خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا درد میرے زیادہ ہیں لیکن اس کا حل ایک ہی ہے۔ 100 وار چڑھی کوٹھے تے اتری 100 واری، متاں والے متاں دیندے تے ہن تے متاں نے بھی مت ماری، جتنا میں علاج کراواں اونی ود دی جائے بیماری۔ تو حل کیا ہے؟ کہنے لگے ہن تے ماہی کول بلا لے، چل تو جتیا تے میں ہاری۔ پھر فرمانے لگے کہ حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں تے میری مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں، وکھا جا تو صورت و پیاری، آ میرے ڈھولا میں کراں بیٹھی زاری۔ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ تو کبھی آ جائے نا، تو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا۔ اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات، ایک تو یہ کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے تو اس میں آپ کا پیر ٹکرایا کسی چیز سے، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، پیر زخمی ہو گیا، پھر تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا بچھو بھی پھر رہا ہے، پھر اب ذرا اور آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کہیں تھوڑی نمی بھی ہے کمرے میں، کسی وجہ سے کوئی بارش اپنا اثر چھوڑ گئی ہے۔ اب چونکہ کمرے میں اندھیرا تھا تو یہ ساری تکلیفیں تھیں۔ ان ساری تکلیفوں کا حل کیا ہے؟ ایک، روشنی کرو کمرے میں۔ اس میں آپ روشنی کرو گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا پیر سے ٹکرا کیا چیز رہی ہے، اور آپ روشنی کر کے دیکھیں بچھو شچھو چوہے شوہے تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں سارے، ان کو تو چاہیے بھی صرف اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ چور شور سارے دنیا میں جتنے اندھیرے ہیں، جتنی طاغوت ہے، جتنا ظلم ہے، جتنا جبر ہے، جس قدر تکلیف ہے،
ان سب کا علاج روشنی ہے. روشنی کون سی؟ علم کی روشنی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تم علم کا دیا جلا دو، میرے خود بخود تم محسوس کرو کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی. لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ آپ شعوری علم حاصل کریں، علم اپنی تربیت کے لیے حاصل کریں. ایک بڑی تکلیف کی بات نہیں کہ بندہ ڈگریاں حاصل کرے اور امتحانات گاہ میں جائے اور کئی سال تعلیم حاصل کرے، کتنے سارے اساتذہ کے سامنے بیٹھے، کتنی ساری کتابیں پڑھے، اور آخر میں اس سے پوچھا جائے تو نے کرنا کیا ہے، تو کہتا میں نے نوکری کرنی. اتنی ساری ڈگریاں نوکر بننے کے لیے. میں اس لفظ نوکری پر اعتراض نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں. نوکری جو آپ اپنے وطن میں ملک میں رہ کے کرتے ہیں وہ تو اعزاز کی بات ہے، خدمت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن آپ کی سوچ تعلیم کے بعد جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی ہے کہ میں اتنا کچھ کرنے کے بعد نوکر بننا چاہ رہا ہوں. آپ تھوڑا سمجھے تو صحیح نا. آپ نوکری ویسے کریں، خدمت خلق کریں، آپ ڈیوٹی سمجھ کر نوکری کریں، لیکن اس علم کی بنیاد پر نوکری نہیں کرنی. علم تو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے ڈیوٹی دینی ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے. شعوری علم حاصل کریں. شعوری، ہمارے ہاں شعوری علم کا میں نے جو نوکری کرنی ہے. او بھائی نوکری تو کار اچھی بات ہے، لیکن تو ذہن کیا بنا رہا ہے؟ پڑھ لکھ کے تو بندہ نوکر نہیں نہ ہوتا، پڑھ لکھ کے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. تعلیم تو بادشاہ، اور میں نے ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ان کا آفیسر کم پڑھا لکھا ہے، وہ بظاہر نوکری کر رہے ہیں، لیکن وہ افسر صاحب بلا کے کہتے ہیں پتر ذرا دسیں کی ہے. تو وہ عطا بن ابی ربی، بات یاد آ گئی. عطا بن ابی ربی نابینا تھے اور ایک ہاتھ بھی ان کا کام نہیں کرتا تھا تو ایک پیر بھی کام نہیں کرتا، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، لیکن محدث بہت بڑے تھے. تو بادشاہ وقت جب ملنے کے لیے گیا نا، تو چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ پیچھے بیٹھ گیا. تو بادشاہ پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت عطا بن ابی ربی سے، محدث ہے، پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت یہ بتائیے گا. تو فرمانے لگے تو چپ کر، پہلے جو سامنے بیٹھے ان سے تو بات کر لوں. تو پیچھے سے لقمے دیے جا رہا، ذرا چپ کر ان کی تو سن لو. وہ بادشاہ ہے، اگرچہ یہ رعایا ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں. اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے. اس نے پھر کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا تمہیں کہا نا باری کا انتظار کر. وہ سب لوگ فارغ ہوئے تو حضرت نے اشارہ کیا کہ یہ جو بندہ پیچھے بول رہا تھا نا اسے آگے بلاؤ. اور جب وہ آگے بلایا حضرت نے سوال پوچھا تو اس نے کیفیت دیکھی، رنگ بھی ذرا ظاہری طور پہ کالا تھا، آنکھوں میں روشنی ویسے کوئی نہیں، ہاتھ اور پیر ایک ویسے کام نہیں کرتا. بادشاہ سامنے آ کے پوچھا، مسئلہ سنا، واپس گیا تو جا کر کے اس نے پتہ کیا کہا اپنے بیٹوں سے، کہنے لگا پتر بادشاہ ہونے کے باوجود اس ذلت کو کبھی نہیں بھلاؤں گا، اور تمہیں ایک مشورہ دوں گا، بادشاہ بننا نہ بننا لیکن عالم ضرور بننا. اس لیے کہ بادشاہ ہو کر، آفیسر ہو کر، بڑا ہو کر بھی اگر کسی کے سے آ کے مسئلہ پوچھنا ہے کہ یہ ذرا بتانا، لوگ نکما بچہ لا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ نہ کام کردا جے تے نہ کدھرے پڑھدا جے تے اسی تے گاہک بھی نکمے نہیں ہے نا. ہاں جو کام کے ہو جاتے ہیں وہ تو ویسے بھی تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ تو بعد میں کہتے ہیں اسی اپنا مدرسہ بنانا ہے، کام کے جو ہو گئے ان کی تو پھر دنیا اور ہوتی ہے. تو کہا کہ جو نکما ہے کسی کام کا نہیں وہ جناب آپ مدرسے میں رکھ لیں. تو میں کہتا ہوں دیکھو آپ نے نکما سمجھ کے دیا تھا نا، لیکن دیا رسول اللہ کے دین کو تھا نا. آپ نے نکما سمجھ کے دیا تھا، مدینے والے محبوب نے اپنا مصلی اور ممبر عطا فرمایا. سب ہاتھ باندھے کھڑے. تو یاد رکھیں کہ علم کو شعوری بنائیں، شعوری طالب علم بنے. طالب یعنی آپ کا ذوق ہو سیکھنے کا ذوق ہو. بزرگ فرماتے ہیں طالب علم کبھی ذوق والا ہو نا تو سیاستہ میں حدیث ہے سوال آدھا علم ہوتا ہے. طالب علم میں ذوق ہو، طالب علم نہ خوش آمدی ہو، نہ دوران طالب علمی. اور طالب علم سے مراد صرف مدرسے کے طالب علم نہیں کہہ رہا، میں اور آپ ہم سارے طالب علم ہیں. ہمارا مزاج سیکھنے، ہم نہیں سیکھتے، نہ جلسوں سے سیکھتے ہیں، نہ کتابوں سے سیکھتے ہیں، نہ تقریروں سے سیکھتے ہیں، نہ اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں. ہم تو اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں، سیکھنے کا تو مزاج ہی نہیں. آپ آ جائیں تقریر کر دیں تو میں کہتا ہوں یار آپ نے اگر میری تقریر سنی ہوئی ہے تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی بات سیکھنے والی تھی تو اس پر عمل کریں. یہ کوئی رسم ہے کہ جلسہ کرا لو، تقریر کرا لو، جمعہ پڑھ لو، آ جاؤ چلے جاؤ. آپ نے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، شعوری زندگی کتنی کو گزاری. جو باتیں روز ہوتی ہیں بزرگوں کی طرف سے اگر اس پر بھی آپ ابھی تک اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے تو پھر تو لفظوں کا ہیر پھیر ہی ہے، پھر جملوں کا اتار چڑھاؤ ہی ہے، پھر تو کشید کر کے آپ خوبصورت جملے لا رہے ہیں، پھر اس کا کوئی فیض تو نصیب نہیں ہو رہا. تو میرے عزیز جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ جب مزاج، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے طالب علم کی طبیعت ہو سیکھنے کی، وہ تو استاد کو مجبور کر دیتا ہے پڑھانے. استاد مجبور ہو جاتا ہے کہ انہیں پڑھانا ہے. یار یہ تو بڑے سونا یاد کر کے، یار بڑا مزہ ہے، یہ تو سوال قائم کرتا ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی، اللہ تجھے علم و حکمت عطا کر، پر یہ دعا پتہ کب دی تھی؟ جب انہوں نے حضور کی خدمت کی، وضو کے لیے پانی رکھا، بخاری میں موجود، نبی پاک کے لیے وضو کا پانی رکھا تو کریم فرمانے لگے کس نے رکھا ہے؟ تو سیدنا بلال کہنے لگے حضور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا ہی شوق ظاہر کیا، بڑا شوق کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے پانی رکھا ہے، تو نبی پاک نے پھر دعا دی، خدمت پر دعا دی، کہا ہے اللہ اسے علم و حکمت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے گھرانے کے آدمی تھے، حضور کے چچا زاد تھے، لیکن اپنے استادوں کے پاس جب جاتے تھے، صحابہ سے احادیث لینے جاتے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھروں میں جب جاتے تھے نا، میں نے کہا کہ مزاج نہیں ہے ہمارا سیکھنے کا، ہم شعوری طور پر سیکھنا، ہم تو پروٹوکول کی مصیبت، ہمارا اعزاز ہی بڑا ہے، شان کے ساتھ جینا چاہتے۔ تو اگر کسی جگہ خادم نہیں ہے نا تو یاد رکھنا زندگی میں کبھی تیری خدمت کوئی نہیں کر، اگر تو کسی جگہ کا طالب علم نہیں ہے تو یاد رکھنا کبھی استاد نہیں بنے گا، اگر کسی جگہ تیرا شملہ جھکتا نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا اسے عروج، اپنے بڑوں کے سامنے جو لوگ زانوے تلمس طے کرتے ہیں وہی عروج پاتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی بن کعب کے گھر سیکھنے جاتے تھے تو کہتے میں نے کبھی دستک نہیں دی استاد کے دروازے پہ، میں ان کا دروازہ چھوڑ کے ان کے گھر کے قریب ایک کونے پہ بیٹھ جاتا تھا، وہ جب مرضی سے آئیں گے نا اور گزریں گے نا تو عرض کروں گا مہربانی فرمائے مجھے کوئی سکھا دے۔ فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے گزرتے، اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا کہ میں چونکہ ان کا گھر صحرا میں تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ شریف کو چوم کے گزرتی تو ریت اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی اور دھاڑی میں پڑ جاتی، لیکن میں بیٹھا ہوں، وہ آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا زاد یہ کیا کرتے ہو؟ آپ دستک دے لیتے، میں اندر فارغ ہی تھا آ جاتا، تو فرماتے کہتے دستک دیتا، میں تو سیکھنے آیا ہوں نا، اور جس سے سیکھا جائے اسے تکلیف نہیں دی جاتی، آپ جب مرضی سے آئیں گے تو بات ہو جائے گی۔ اس مزاج سے طلب علم، ذوق اور سیکھنے کا ذوق ہو، آپ سیکھیں، آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ آپ روز، ہماری زندگی شعور میں نہیں گزرتی، میں صحیح بتاتا ہوں میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، گھروں میں سب سے زیادہ مسئلہ ازدواجی زندگی کا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے 3 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا ہے اور 1.5 مہینہ پہلے شیروانی کا آرڈر دیا ہے نا، اور اتنا پہلے شادی کی تیاری اور 3 ماہ پہلے ہال بک کرائے ہیں، وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کو کسی عالم کے اور بیٹی کو کسی معلمہ کے پاس لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی، مسائل دین سے شعور ان کو آ جائے، انہیں سمجھ آئے حقوق زوجین کیا ہیں۔ اور بعض لوگوں کا پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ ہے، ان کے پاس بھی ڈگری ہے لیکن شعوری علم موجود نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اس کو طاری کریں، آپ سیکھیں، ہر شعبے میں آپ سیکھیں، آپ غور کریں کہ اس پر اسلام مجھے کیا کہتا ہے، یہاں مجھے اسلام تھوڑی کہتا ہے کہ سارے چھوڑ کے عالم بن جائیں، اسلام کہتا ہے تجارت ضرور کرو، لوگ تجارت کریں، پر تجارت کے قاعدے سیکھیں، دین تجارت کس طرح بتاتا ہے، آپ محنت مزدوری کریں لیکن اس کے طور طریقے سیکھیں، آپ جو بھی زندگی میں کام کریں بس آپ اس کے مد و جزر سے آگاہ ہو جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح کر کے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ تو شعوری زندگی سیکھیں اور اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھیں، اور جب آپ دین کا علم سیکھیں تو آپ اس لیے سیکھیں کہ تربیت ہو۔